محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بننے والے پہلے خلیفہ۔ ان کا نام عبداللہ ہے اور ان کی کنیت ابو بکر اور صدیق اور عتیق ان کا لقب ہے۔ ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا اور یہ قریش کی شاخ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے اور چھٹی پشت پر ان کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا تھا۔ ان کا گھرانہ نہایت ہی معزز تھا، حالانکہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن اس وقت بھی ان کے گھرانے کو بڑی عزت تھی۔ جاہلیت کے اندر جو بڑے بڑے امور تھے، جیسے خون بہا کا بدلہ لینا، کسی نے اپنے مال کی امانت ان کے پاس رکھنی، تو ان سارے کاموں کے لیے ان کی فیملی جو تھی ان کو بہت عزت حاصل تھی۔ اور یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ ان کی بڑی ہی نرم گو تھی، محبت کرنے والے، آپس میں ملنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے تھے۔ یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت گہرے دوست تھے، بہت زیادہ آپ سے پیار کرنے والے تھے، آواز بالکل نہیں آ رہی۔ کہ آپس میں بڑی گہری دوستی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے سب سے پہلے خود بھی اسلام قبول کیا، مردوں میں سے سب سے پہلے انہوں نے کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اس کی دعوت بھی دینی شروع کی۔ جبکہ دوسرے صحابہ نے اکثریت نے تحقیق کی پہلے کہ واقعی نبی ہے، یا لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، یا ان کو بتایا گیا، یا وقت لگا ان کو سوچنے میں۔ جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات نہیں کہلائی آپ سے، جب آپ نے بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی چنا ہے، یہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، خود بھی ہو گئے بلکہ لوگوں کو بھی دعوت دی۔ کتنے لوگ تھے جو ان کی زبان سے، ان کے کہنے پہ مسلمان ہوئے؟ بہت زیادہ۔ ان میں سے مشہور صحابی جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبیدہ بن جراح، جن کو امین امت کہا جاتا ہے، عثمان بن معزون جیسے بڑے بڑے اکابر صحابہ، یعنی جن کو مقام حاصل تھا، وہ والے صحابہ جو تھے وہ ان کی کوششوں سے اسلام لائے۔ دوسری طرف کفار نے بڑے ظلم شروع کیے ہوئے تھے، بڑا ظلم کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری باتیں ان کو اسلام سے دور نہیں کر سکی۔ حتیٰ کہ جو غلام حضرت بلال حبشی، عامر بن فہیرہ اور متعدد جو غلام تھے، وہ سب کے سب جو اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے، ان کو بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوششوں سے آزاد کروایا گیا۔ یعنی خود بھی اسلام لے آئے اور اپنے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہوئے مسلمان کیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے چلے گئے، بہت سے مطلب کہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اکثریت لوگ کہتے تھے میں نبی ہوں، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے تھے، ان کو بہت ساری مشکلیں آئی، لیکن وہ ساری مشکلیں بھی ان کو نہ اسلام سے دور کر سکی، نہ قرآن سے دور کر سکی، نہ اللہ کے نبی کے احکامات سے دور کر سکی، بلکہ جس طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اسلام کا کام کر رہے تھے، اسی طریقے سے انہوں نے بعد میں بھی کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے 27 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی تھی، 27 مرتبہ اپنی زندگی میں، کہ اے ابوبکر آپ جنتی ہو۔
کتنی بار اللہ کے نبی نے دی تھی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ اس پہ کھڑے ہوئے تھے تو وہ ہلنے لگ گیا. آپ نے فرمایا اے احد پہاڑ کیوں ہلتے ہو؟ تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. یعنی ان کی زندگیوں کی جو دینداری تھی اس کی گارنٹی اللہ کے نبی خود دیتے تھے. اکثر کہا کرتے تھے کہ میں، ابو بکر اور عمر، ہم کو اللہ نے ایک مٹی سے پیدا کیا. یہاں پہ ایک سوال یہ ہے، ایک مٹی سے مراد کیا؟ کہ جس جگہ سے انسان کی مٹی لے کے انسان کو پیدا کیا ہوتا ہے نا، وہ اپنی اسی مٹی میں جاتا ہے. اب ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو وہ ریاض الجنہ کی جو مٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے یہ فوت ہونے کے بعد ادھر ہی چلے گئے. آپ نے فرمایا ہمیں اللہ نے ایک مٹی سے پیدا کیا. اور نیک اتنے تھے، صدقہ خیرات کرنے والے اتنے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی یہ کہتے رہے کہ میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں نیکیوں میں، لیکن گزر نہیں سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چندے کی ضرورت ہے، لے کے آئے، مال کی ضرورت ہے، جہاد پہ جانا یا بیت المال میں ضرورت تھی، کچھ لوگوں کی وہاں پہ ضرورت، اصحاب صفہ ہوتے تھے ان پہ خرچ کیا کرتا تھے، یعنی ایسے ضرورت تھی. تو صحابہ کرام گئے اپنے اپنے گھروں میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں نا ابو بکر صدیق سے آگے گزر جاؤں گا، اور یہ جو مقابلہ نا یہ کیا کرے، اللہ کے راستے میں آگے نکلنے کا مقابلہ کیا کرے. انہوں نے کہا کہ میں آگے نکل جاؤں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال اکٹھا کیا، انہوں نے بھی سارا کیا. انہوں نے ہاف مال گھر چھوڑ دیا، ہاف لے گئے اللہ کے نبی کے پاس. سارے صحابہ لا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں. عمر نے ڈھیر رکھ دیا لا کے. آقا نے پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں. کہا ابو بکر آپ کتنا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جو تھا گھر میں لا کے آپ کے لیے رکھ دیا. کہا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہو. تو عمر جو تھے نا، ان کو ایک دم سے جیسے انسان کو اندر تک کچھ ہوتا ہے نا، جھٹکا لگا. کہنے لگے ابو بکر میں کبھی تم سے آگے نہیں گزر سکتا، میری خواہش تھی کہ میں تم سے آگے گزر جاؤں. یعنی اتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے، اتنا صدقہ کرتے تھے کہ ہر چیز اللہ کے پیغمبر کے اوپر سے قربان کرتے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی میری 3 خواہشیں ہیں. آپ نے فرمایا کیا خواہش ہے تمہاری 3؟ کہا اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ بیٹی میری ہو اور بیوی آپ کی ہو، اور مال میرا ہو، خرچ میں آپ کے اوپر کر رہا ہوں، اور گود میری ہو، سر آپ کا ہو. یہ میری خواہشیں ہیں. اب جب بندہ اللہ کے لیے یا اللہ کے رسول کے لیے اچھی خواہشات رکھتا ہے نا، تو پھر اللہ بھی پوری کر دیتا ہے. کہا بیٹی میری ہو تو بیوی آپ کی ہو، یعنی میں آپ کا رشتہ بھی، آپ کے ساتھ رشتہ بھی جوڑنا چاہتا ہوں. اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اللہ نے خود کہہ کے نکاح کروایا تھا عائشہ سے ان کا. اس کے بعد پھر مال میرا ہو، خرچ میں آپ کے کرتا ہوں. کون سا موقع ایسا ہے جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ نہیں کیا؟ ہمیشہ ہر موقع پہ سب سے بڑھ کے یہ خرچ کرتے تھے. اور گود میری ہو، سر آپ کا ہو. یہ جب آپ غار ثور میں گئے تھے، ہجرت آپ نے کی تھی، اس غار کے اندر سر رکھ کے جب سوئے تھے تو سر ابو آقا کا تھا اور گود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. یعنی اتنا پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی محبت کرتے تھے کہ انتہا سے زیادہ محبت کرتے تھے. یہودیوں کی محفل کے پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگے کہ یہودی کہنے لگے مسلمانوں کا رب نا فقیر ہو گیا. اللہ اکبر. جب اتنی بڑی بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا. ہمارے سامنے جیسے مرضی کوئی ہمارے اللہ کو کہتا رہے، کوئی ہمیں ہمارے نبی کو کہتا رہے، ہاں ہمیں نہ کوئی کچھ کہے. تو جب اتنی بات کی تو ان کو غصہ آ گیا. پہلے تو یہ بولے ہیں، انہوں نے مزید مذاق کیا تو انہوں نے اس کے تھپڑ لگا دیا. اب وہ روتے روتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. کہا ابو بکر نے تھپڑ مارا میرے. آپ نے ابو بکر واقعی مارا؟ جی اللہ کے نبی. کیوں مارا ہے؟ کہا یہ اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے. کہا اچھا تم نے فقیر کہا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کہا، انہوں نے کہا نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب آپ نے پوچھا ابو بکر کیا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میرے پاس تو کوئی گواہ، وہاں مسلمان تو تھا ہی کوئی نہیں، وہاں تو سارے یہودی تھے. تو پھر فرمایا اب یہودی جو ہے نا وہ اپنا بدلہ تو لے گا تھپڑ مار کے.
اب جب اتنی بات کہی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر ہی کھڑے ہیں، باقی صحابہ بھی، تو سارے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا ابو بکر کے تھپڑ مارے گئے یہودی؟ کہا بدلہ تو دلوانا ہے نا میں نے، وہاں تو انصاف چلتا تھا، کہا بدلہ تو دلوانا ہے۔ جب اتنی بات کہی تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ایسا نہیں ہونا چاہیے، عمر کہنے لگے اللہ کے نبی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہا ابو بکر صدیق جیسا صحابی اور کہا یہودی اس کے تھپڑ لگائے گا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ نے خود قرآن مجید نازل کر دیا، کہا لقد سمع اللہ قول التی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اے میرے پیغمبر انہوں نے اللہ کو واقعی فقیر کہا ہے، ابو بکر سچا ہے، قرآن میں نے نازل کر دیا تاکہ قیامت تک لوگ آتے رہے اور ابو بکر کی صداقت پڑھتے رہے۔ اللہ کو بھی اتنا پیار تھا ابو بکر صدیق کو کہ ایک بار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق پچھلی لائن میں بیٹھے ہوئے تھے، اگلی لائن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آسمان سے جبرائیل آیا اور آ کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ کہا اللہ کے نبی آپ کے پیچھے ابو بکر بیٹھے ہیں؟ جی میرے پیچھے ابو بکر بیٹھے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو میرا سلام کہہ دیں اور ابو بکر سے پوچھیں کیا وہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہم سب دن رات کوشش کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اور اللہ خود کہہ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی ہے۔ ابو بکر کی چیخیں نکل گئی، اللہ میں آپ سے راضی ہوں، اللہ میں آپ پہ کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یعنی میں کہتی ہوں کہ آپ دل و جان سے اللہ کے بن جائیں، اللہ پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں لا ڈالے گا، وہ خود بھی آپ سے پیار کرے گا، محبت سے پیش آئے گا۔ یعنی سلام اللہ بھیجتے تھے، اللہ کے نبی سے بھی پیار کرتے تھے اور اللہ سے بھی پیار کرتے تھے۔ اور جب ہجرت کا ٹائم ہے نا، مکے والوں نے بڑی تکلیفیں دی، بڑی پریشان کیا، تو پھر اللہ نے کہا کہ اب میرے پیغمبر اب تو آپ اپنا مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن پہلے کہا گیا تھا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے، تیاری رکھیں، گھوڑے وغیرہ تیار تھے۔ اب جب آپ کو یہ کہا گیا کہ مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جا کے دروازہ کھٹکایا، ابو بکر صدیق نے دیکھا اللہ کے نبی آئے تو پاؤں زمین پہ لگ نہیں رہے خوشی سے، کبھی اندر کبھی باہر جا رہے ہیں۔ کہا میرے گھر میرا پیغمبر آیا؟ کہا ہاں۔ ابو بکر اللہ کا حکم ہے کہ ہم ہجرت کر کے مکہ سے مدینے جائیں، اور ابو بکر اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ ابو بکر رونے لگ گئے خوشی سے، کہا اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا ہاں۔ کہا ذرا باہر آ جاؤ، ہم باہر بات کرتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی آپ میرے گھر میں کھڑے ہو کے بات کر لیں، میرے بچوں کی گردن اتر سکتی ہے، لیکن کبھی یہ آپ کی بات کو باہر لیک نہیں کریں گے، باہر کسی کو بتائیں گے نہیں آپ کی بات، آپ کریں بات۔ فرمایا ہم نے اس رات کو نکلنا ہے، ایسے نکلنا ہے، اتنا سامان تیار رکھو۔ دیکھیں آسمان سے جبرائیل آیا تھا اللہ کے نبی کو لینے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر سے لے کے ہجرت کی طرف چلے ہیں۔ اب رات کا ٹائم ہے، ابو بکر نے گھر نہیں دیکھا، بچے نہیں دیکھے، بیوی نہیں دیکھی، کچھ بھی نہیں سوچا کہ میرے پیچھے کون ہے۔ ہم لوگوں کو یہی باتیں تو تنگ کرتی ہیں کہ مجھے محلے والے کیا کہیں گے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا اگر میں نے یہ کام کر لیا، میری تو عزت نہیں رہنی۔ یہ عزت ہمیں ہر دین کے کام سے دور کر دیتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں سوچا، نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر آپ نے وہ جو غار میں راتیں گزاری، جب غار کے اوپر چڑھ رہے تھے، غار کے اوپر چڑھنا جو لوگ عمرہ حج کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اوپر چڑھتے گئے۔ جب دیکھا کہ میرے پاؤں سج گیا، اچانک نظر آقا کے پاؤں کی پڑی، تو آقا کے پاؤں پہ سویل ہو گئی، سویلنگ آ گئی ہے اور زخم ہو رہے ہیں، تو کہنے لگے اللہ کے نبی میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ اللہ اکبر! تو کیا ابو بکر کے پاؤں نہیں تھے؟ کیا ابو بکر کی اپنے سویلنگ نہیں ہوئی تھی؟ اس کو پیار کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، دوسروں کو اپنے پہ ترجیح دینا، دوسروں کو اپنے پہ ترجیح دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا اور غار ثور پہ چڑھنا شروع کر دیا، چڑھتے رہے چڑھتے رہے۔ جب سب سے اوپر پہنچے، غار پہ پہنچے، کہنے لگے آپ یہاں پہ رکے، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر گئے، غار صاف کیا سارا، وہاں پہ ایک سوراخ رہ گیا، اس کے اوپر سارے کے اوپر اپنا قمیض دوپٹہ پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیا۔ دیکھا ایک اور رہتے، سوچا اس کے اوپر میں پاؤں رکھ لوں گا،
جب صاف کر لیا، کب اندر جا کے صاف کیا، تو کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر کھڑے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جان بھی تو تھی نا، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اندر سے غار صاف کیا، سارے سوراخ بند کیے، اور پھر آپ سے کہا کہ آپ آ جائیں اندر۔ پھر آپ اندر گئے، آپ نے جا کے لیٹ گئے وہاں پہ، اور پھر گود کس کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سر میرے پیغمبر کا تھا، اور کہنے والا کہتا ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے ریل کے اندر قرآن مجید پڑا ہے، ایسا منظر۔ وہ جو ابو بکر کی خواہش تھی کہ اللہ کہ نبی میری خواہش ہے کہ سر آپ کا ہو اور گود میری ہو، اللہ نے موقع دے دیا، یہ لو ابو بکر رکھ لو گود میں سر، اور دیکھی جاؤ دیکھی جاؤ، جتنا دل کرتا ہے دیکھی جاؤ۔ وقت گزرتا گیا، میرے آقا سوئے ہوئے تھے، ابو بکر دیکھتا رہا دیکھتا رہا، ایون کہ سانپ آیا، اس نے ایڑی پہ ڈانگ مارا، بار بار مارا، تکلیف ہوئی، لیکن پیغمبر کو نہیں اٹھایا، آنسو گرے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا کے چہرے پہ گرے، اللہ نے آنسو کی بھی قدر ڈال دی، پیغمبر کے چہرے پہ گرے، آنکھ کھلی، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی شاید ڈنگ مار دیا سانپ نے۔ کہا کہاں مارا ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ پاؤں آگے کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ابو بکر کے پاؤں پہ لعاب مبارک لگایا، اور اس زہر یوں ختم ہو گیا جیسے یہاں پہ تھا ہی نہیں۔ یہ میرے پیغمبر کا معجزہ تھا۔ پھر غار سے نکلے ہیں، پھر مدینے چلے گئے ساتھ، راستے کا کٹھن سفر، بڑی مشکل پیش آئی، بڑے امتحانات آئے راستے میں بھی، لیکن نہیں گھبرائے، نہیں گھبرائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ دوسرے شہر میں اب مدینہ کے اندر پہنچا دیا، پھر پرسکون ہو گیا کہ اب میرا نبی جو ہے وہ مدینہ کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں بیٹھ کے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہاں پہ بھی ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ، حتیٰ کہ روضہ رسول میں بھی سوئے تو ساتھ ہی سوئے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا آج کے دن فقیر کو کھانا کس نے کھلایا؟ ایسے ہی اپنے صحابہ کا ٹیسٹ لے رہے تھے، جیسے ہم لوگ بعد میں آپ سے اکثر سوال کر لیتے ہیں۔ تو کسی صحابی کا ہاتھ کھڑا نہیں ہوا، ابو بکر صدیق نے کہا میں نے کھلایا۔ کہا آج کے دن روزہ کس نے رکھا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کہا میں نے رکھا ہے۔ کہا آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑا کہا میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ یعنی جس نیکی کے لیے بھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تھے، کہا ابو بکر جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی ہے باب الصلاۃ، باب الصیام، کوئی روزے کا، کوئی صلات کا، کوئی زکوٰۃ کا، جو انسان جو عمل زیادہ کرتا ہوگا اس دروازے میں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر کے دل میں خواہش جاگی، کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے آواز آئے گی؟ کہا ہاں ابو بکر میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ یہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہا سے زیادہ پیار تھا، اور اتنا پیار تھا کہ ہر موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راج پہ گئے تو رات کو جب صبح جب واپس آئے تو آ کے آپ نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے اور بتایا، آپ نے کہا کہ میں رات میں راج پہ گیا تھا، ایسے ہوا ایسے ہوا۔ ابو جہل تھا وہاں پہ، بیت اللہ کے اندر بیٹھے تھے، ابو جہل تھا وہاں پہ، وہ سنتا رہا، بھاگا بھاگ کے ابو بکر صدیق کے پاس گیا، کہتا ابو بکر مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ کہا کیا بتاؤں؟ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ راتوں رات پہلے بیت اللہ کے اندر بیٹھا، وہاں سے مسجد نبوی کے اندر مدینے گیا، وہاں سے مسجد اقصیٰ کے اندر فلسطین گیا، وہاں سے پھر 7 آسمانوں کی سیر کی، وہاں سے پھر جنت دیکھی، جہنم بھی دیکھی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کہتے یہ تو ناممکن ہے۔ کہہ مارا ابو جہل نے، کہتا پھر تیرا یار کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ اس نے راتوں رات یہ سارے عمل کیے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے پوچھا نہیں، اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے کہتے کہ اگر میرا نبی کہہ رہا تو پھر سچ کہہ رہا ہے۔ اس دن سے ان کا نام صدیق پڑ گیا، ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بخار ہو گیا کہ آپ سے مسجد میں جانا بھی مشکل لگ رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دن نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز پڑھائے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پاس بیٹھی تھی تو میں نے کہا اللہ کے نبی ابو بکر جو ہے نا وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کا دل بڑا نرم ہے، جب آپ کا جائے نماز خالی دیکھیں گے وہ تو رو پڑیں گے۔ کہا نہیں ابو بکر صدیق سے کوئی نماز پڑھائے۔
وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے تو وہاں پہ ابو بکر صدیق تھے نہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ عمر بیٹھے، انہوں نے کہا عمر جی آپ نماز پڑھائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کا، ان کی آواز بڑی اونچی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، آپ اپنے حجرے کی فوراً سے کھڑکی کھولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لا لا ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، اینا ابو بکر؟ اللہ کے نبی وہ نہیں ہے۔ کہا ابو بکر سے کوئی نماز پڑھائے۔ ابو بکر آئے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی کہ ابو بکر نماز نہ پڑھے۔ اما جی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، ابو بکر آپ کے، میرے بابا بڑے نرم دل ہے، وہ کیسے پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارا حال بھی ان یوسف کی عورتوں جیسا ہے۔ یوسف کی عورتیں کون سی؟ ایک تو زلیخا تھی نا، جو جس نے سارا مطلب کہ کیا تھا یوسف کے ساتھ، ورگلایا تھا اپنی طرف، بلا رہی تھی بار بار، یوسف نہیں جا رہے تھے۔ ایک وہ عورتیں بھی تھی جو کہتی تھی، زلیخا کو ملامت کرتی تھی کہ تم نے ایک غلام کی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو اتنا بدنام کر لیا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ چاہتی وہ بھی تھی کہ ہم دیکھیں وہ کیسا ہے، لیکن اوپر سے زلیخا کو ملامت کرتی تھی۔ وہ جو ان کے دل کی بات تھی نا، وہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ تمہارے دل کی بات بھی یہی ہے کہ میرا بابا جماعت کروائے، لیکن تم اوپر سے کہہ رہی ہو۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی نمازوں کی جماعتیں کروائیں، اور کیا کہا تھا کہ سارے دروازے بند کر دو لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ ایک بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹی ہوئی تھی، آسمان کی طرف دیکھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے، میاں بیوی دونوں بیٹھے ہیں، باتیں شاتیں ہو رہی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں اللہ کے نبی، یہ جو آسمان کے ستارے ہیں، کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ اب ان کو پکا یقین تھا کہ میرے بابا کا نام ہوگا۔ جی ہے۔ اللہ کے نبی کس کی ہے؟ فرمایا عمر کی۔ اب وہ دیکھے کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ میرے بابا کا نام آئے گا، اب یہ عمر کا نام آ گیا۔ خیر چپ ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا چپ کیوں ہوگی؟ کہا اللہ کے نبی میں تو سوچ رہی تھی کہ میرے بابا کی ہوگی۔ فرمایا عائشہ تیرے بابا نے جو غار کے اندر میرے ساتھ راتیں گزاری ہے نا، ایک رات کی عبادت عمر کی پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا احسان ہے۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بات سے رنجش ہو گئی، تو عمر فاروق جو شیلے تھے ان کو غصہ زیادہ آ گیا۔ ابو بکر صدیق کو احساس ہوا کہ میں نے شاید غلط کیا یا کیا، انہوں نے کہا چلو میں پہلے بلا لیتا ہوں۔ بلایا جا کے تو عمر فاروق نے دیکھا ہی نہیں ان کی طرف، صحابہ سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی ابو بکر نے بلایا بھی لیکن عمر بولے نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے فرمایا ممبر لگاؤ، فوراً ممبر پہ چڑھے، فرمایا لوگوں ابو بکر کے معاملے میں مجھے پریشان نہ کرو، تم سب نے تحقیق کی لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی، سارا زمانہ مجھے پتھر مارتا تھا، ابو بکر مجھے بچاتا تھا، ابو بکر میرا ساتھ دیتا تھا، ابو بکر کے معاملے میں مجھے پریشان نہ کرو۔ ابو بکر میں کہتی ہوں یہ گراننا ہی بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا، بڑی بلندی والا۔ جب ساری بیویاں اکٹھی ہو کے آئی تھی اللہ کے نبی جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ڈیوٹی ہوتی ہے، سارے لوگ کھانا بھیجتے ہیں اس کی ڈیوٹی میں، تو ان سے کہ ہماری ڈیوٹی بھیجا کرے، تو کہا تھا عائشہ کے معاملے میں مجھے پریشان نہ کرو۔ آج عائشہ کا بابا ہے تو کہا مجھے ابو بکر کے معاملے میں پریشان نہ کرو۔ کتنی شاندار فیملی تھی۔ میں کہتی ہوں نبیوں کے بعد روئے زمین پہ شاندار فیملی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جو نبی کی فیملی ان کی تو شان ہی الگ ہے نا، جو اہل بیت ہے ان کی تو بات ہی کیا ہے، لیکن ان کے بعد جن کی شان ہے تو یہ فیملی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر بیٹی کے معاملے میں کہا جا رہا ہے، ادھر بابا کے معاملے کا کہا ابو بکر کے معاملے مجھے پریشان نہ کرو۔ اتنی شان والے اور اتنی عظمت والے کہ اپنی زندگی میں بار بار کہا فلیصلی بالناس مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کوئی میری جگہ پہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کوئی میری جگہ پہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق نے آپ کے جائے نماز پہ کھڑے ہو کے کتنی ہی نمازیں پڑھائی تھی، اور یہ ان کی خلافت کی طرف بھی اشارہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب لاسٹ ٹائم آپ بیمار بہت زیادہ ہو گئے نا، ایسے ہی آپ بیٹھے ہوئے، علم بھی بہت تھا ان کو، بہت زیادہ علم تھا، آپ سلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے نا ایک بندے کو حکم دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے دنیا میں رہ لے، اگر وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ جائے۔ اب سب صحابہ سن رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا۔
ایک صحابی بیچ میں سے کہتا ہے اس میں رونے والی کیا بات ہے، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور اس نے اپنا اختیار یہ دیا کہ میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بات سمجھ آ گئی تھی وہ کہنے لگے یارو اتنی شان والا کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ اختیار دے یا جس سے اللہ پوچھے؟ یہ ہمارے نبی تھے، اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے پاس آنا چاہتے ہو کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کی موت کا ٹائم قریب آ گیا۔ ان کو اس بات کی سمجھ آئی۔ ہر نبی سے پوچھا جاتا ہے پہلے کہ آپ نے دنیا میں رہنا یا آنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھا تھا، تو اس طرح اور نبیوں کو بھی پوچھا جاتا ہے ہر نبی کو، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنا ہے، بلکہ ہر نبی نے اللہ کی دعوت کو ہی قبول کیا تھا کہ ہم نے آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام پہلے پوچھنے آئے تھے، جب اینی ٹائم جان نکلنے لگی ہے اس وقت بھی ایک بار جبرائیل نے پھر کہا اللہ کے نبی اسرائیل باہر کھڑا ہے، اگر آپ آرڈر دیں گے تو وہ اندر آئے گا، اگر آپ کہیں گے تو وہ اندر آئے گا۔ بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کی سمجھ آ گئی، یعنی علم بھی انتہا سے زیادہ تھا، اور احسانات اتنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اتنے تھے کہ جب آخری ٹائم آپ بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر بندے کا احسان اتار دیا، میں نے ہر بندے کا احسان اتار دیا، لیکن ابو بکر تمہارے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، تمہارے احسانوں کا بدلہ تمہیں اللہ ہی قیامت کے دن دے گا۔ کچھ لوگ نا ہم پہ کبھی کبھی بڑا احسان کر دیتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دے، نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں دے۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو دعائیں دے دیا کریں، لیکن بد تہذیبی کے ساتھ بدلہ نہ دیا کریں۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، جو باعزت سلجھے ہوئے نفیس لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہی دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بکر لیکن میں تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی کے اوپر پیار کرنے والے باقی لوگوں کے ساتھ بھی، جنازہ اٹھا تو 2 یتیم بچے آ گئے، کہا جنازہ نیچے کرو۔ عمر کہنے لگے بچوں خیر ہے، کہا جنازہ نیچے کرو نا، جنازہ نیچے رکھا، عمر نے کہا رکھ دو، رکھا گیا جنازہ نیچے، تو بچے اوپر چڑھ گئے چارپائی پہ، دونوں کہنے لگے بابا اب ہماری بکریوں کا کون دودھ دوئے گا، اب ہمیں کھانا کون بنا کے دے گا، اب ایسے کون کرے گا، اب ایسے کون کرے گا، ساری باتیں بار بار بول رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر زندگی میں تو تم سے آگے کبھی نہیں گزر سکا، آج مرنے کے بعد بھی مجھے پیچھے چھوڑ گئے ہو، تمہارے کیا کہنے ہیں ابو بکر، تمہارے کیا کہنے ہیں، تم اتنا کر گئے کہ میرے لیے بھی مشکل کر گئے کہ میں بعد میں تمہارے بعد کیسے ایسے کام کر سکوں گا۔ یعنی یتیم بچوں کے گھر جایا کرتے تھے، اور ایک مکے کے شہر کے باہر ایک کنارے پہ ایک عورت رہتی ہوتی تھی، مدینے کے شہر کے کنارے پہ، اس کے گھر جایا کرتے تھے، اس کا گھر صاف کیا کرتے تھے، اس کی چیزیں بنایا کرتے تھے، اس کو کھانا بنا کے دے کے آیا کرتے تھے، یعنی ہر کام جو تھا وہ بوڑھی عورتوں کا، ضعیفوں کا ہے۔ کون تھے؟ وقت کے خلیفہ، خلیفہ ہونے کے باوجود ایسے ایسے کام کیا کرتے تھے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑا کام جو ان کے دور میں ہوا تھا وہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کو ایک جگہ پہ کیا تھا، ترتیب تو اس کی اللہ کے نبی کے دور میں ہی ہو گئی تھی، ترتیب تھی تو حافظ قرآن کو پورا قرآن یاد تھا نا، لیکن اس کو ایک جگہ پہ جیسے لکھا گیا، جیسے رکھا گیا، ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے سب سے لے کے، کیونکہ یمامہ کی جنگ ہوئی تھی، اس میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حافظ قرآن شہید ہو رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ قرآن ان کے سینوں میں نہ چلا جائے۔ تو کہا پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میرا دل کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اکٹھا کریں۔ ترتیب پہلے سے ہی تھی لیکن اکٹھا اس وقت کیا گیا۔ کہا جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ابو بکر نے کہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اس کام کے اندر آپ کوئی عذر نہیں کر سکتے، قرآن مجید کو جمع کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو ایک جگہ پہ کر سکیں۔ تو جب ان کی بات سمجھ میں آ گئی پھر انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے یہ کام ہم کر لیتے ہیں۔ پھر ان کے دور میں اس قرآن مجید کو جمع کیا گیا، ایک جگہ پہ رکھا گیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں۔ اور بھی بہت سارے کام ان کے دور میں، جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا جگہ جگہ سے نبی اٹھ کھڑے، نبوت کے دعوے شروع ہو گئے۔ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر کچھ لوگوں نے لڑائی ڈال لی، انہوں نے کہا ہمارے اندر جو ہے وہ مطلب کہ حاکم بننا چاہیے۔ تو بہت سارے حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ
بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے سارے معاملات چلائے، اور چلانے کے بعد پھر انہیں حکومت کو 2 سال تک انہوں نے حکومت کی، خلیفہ بنے، اور یہ خود نہیں بنے تھے۔ خلیفہ بننے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے تھے، اور ان سب نے کہا تھا کہ ہم سب ابو بکر صدیق پہ متفق ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب سب متفق ہو گئے پھر یہ خلیفہ بنے، پھر انہوں نے خلافت کی 2 سال تک، 2 سال تک کرتے رہے، بہت اچھے اچھے کام کیے، انہوں نے اپنی فوجی نظام بھی بنایا انہوں نے اس وقت کے دور میں، اور ذمیوں کے حقوق، ذمی جو ہوتے ہیں نا، یہ عیسائی وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ اگر ہمارے ملک میں آ کے رہیں گے تو پھر ان کے حقوق بھی رکھے، کیونکہ وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، وہ ٹیکس جزیہ دے کے رہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ تدوین قرآن، یعنی بہت سارے کام انہوں نے اپنے دور میں مالی انتظام کیا۔ بیت المال کے اندر پہلے اتنا مال جمع نہیں ہوتا تھا، پھر ان کے دور میں جمع ہونے لگ گیا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھی سب کے، ان کے وظیفے مقرر کیے۔ اس طرح بہت سارے کام انہوں نے اپنے دور میں کیے، اور 2 سال تک یہ حکومت کرتے رہے، خلافت کرتے رہے۔ اس کے بعد جب 2 سال کے بعد یہ بیمار ہو گئے، اور جب یہ بیمار ہو گئے پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور کچھ وصیتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو بیت المال ہے اس کے اندر سے میرا قرضہ دے دینا، کیونکہ یہ اتنا ہی تنخواہ لیتے تھے جتنی مطلب کہ وہاں کا ایک مزدور لیتا تھا۔ مزدور کا اگر گزارا اتنے پیسوں میں ہوتا تھا تو ان کا بھی اتنے ہی پیسوں میں ہوتا تھا، مزدوروں سے زیادہ نہیں لیتے تھے۔ اور چونکہ اگر یہ کام کرتے تو پھر خلافت کس نے کرنی تھی، پھر نظام کس نے سنبھالنا تھا، لہٰذا یہ خلافت کر رہے تھے اور اتنی ہی مزدوری لیتے تھے جتنی وہاں کے ایک مزدور کی تھی۔ اور انہوں نے جو اپنے پیچھے مال چھوڑا تھا، وہ ایک لونڈی تھی، 2 اونٹنیاں تھی، کہا یہ عمر کے پاس بھجوا دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتا دینا۔ سارا مال جو تھا وہ بیت المال کے اندر جمع کیا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میرے جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں نا، انہی کے اندر مجھے کفن دے دینا، انہی کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ جس شخص نے 2 سال تک خلافت کی، ہمارے بھی خلیفہ ہے، ہمارے بھی حاکم ہے، دیکھ لیں، ایک یہ بھی حاکم تھا۔ کہا بابا، رو رہی تھی بیٹھی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ بابا گھر میں کپڑا کوئی نہیں ہے جس میں سے آپ کو کفن دے دیا جائے۔ کہا نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ ہیں، میں تو پرانا ہو چکا ہوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے نئے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے انہی کو دھو کے مجھے انہی میں کفن دے دینا۔ وہی کپڑوں میں ان کا کفن ہوا۔ پوچھا آج دن کون سا ہے؟ کہا سوموار کا ہے۔ کہا اللہ کے نبی کس دن فوت ہوئے تھے؟ کہا وہ بھی سوموار کو ہی فوت ہوئے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی آج کے دن ہی لے کے جائے، اور اسی دن اللہ نے ان کی آرزو پوری کی، اور اسی دن وہ فوت ہوئے۔ اور اس وقت جب وہ فوت ہوئے جمادی الثانی کا مہینہ تھا، اور 13 ہجری تھی، سوموار کا دن تھا۔ شام کے ٹائم انتقال کیا انہوں نے، اور رات کے ٹائم ہی دفن کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر بھی 63 برس تھی۔ آقا دنیا سے گئے، آقا کی عمر بھی 63 برس تھی، اور یہ دنیا سے گئے تو ان کی عمر بھی 63 یعنی 63 سال تھی۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن تک انہوں نے خلافت کی، رات کو ہی دفنا دیے گئے۔ اور ان کو غسل کس نے دیا؟ ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل دیا۔ اب یہ بات دیکھیں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی نہیں دینا چاہیے، اب ان کی بیوی نے دیا، اور کتنی بہادر تھی یہ۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ میت کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے بیوی، میت کو دیکھ کے ارد گرد والے لوگ ڈر جاتے ہیں، میت آ گئی ہے، ڈرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی بیوی تھی، انہوں نے خود اس کو غسل دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں یعنی دائیں جانب ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میری یہاں پہ قبر بنے، تو کہنے لگی بابا آپ سے بڑھ کے اور کون ہے؟ تو ان کی وہاں پہ قبر بنا دی گئی۔ اور ان کے بچے کتنے تھے؟ ان کے بیٹے تھے عبداللہ اور عبد الرحمن، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی بنی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یادگار اولادیں چھوڑی ہیں، اور ایک صاحبزادی ان کی ام کلثوم جو ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہ دائیں جانب دفن کر دیا گیا۔ وہاں پہ دفن ہے
اور قیامت والے دن سب سے پہلے ہمارے نبی کی قبر کھلے گی، پھر انبیاء کی قبر کھلے گی، پھر ابو بکر کی، یعنی نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ یہ شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حوض کوثر پہ بھی آپ کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے، آپ کو حوض کوثر پلائیں گے، یعنی نبوت سے پہلے بھی دوست تھے، نبوت کے بعد بھی دوست تھے، مرنے کے بعد بھی ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن بعد بھی اکٹھے اٹھائے جائیں گے، اور حوض کوثر پہ بھی اکٹھے ہوں گے، اور جنت میں بھی اکٹھے ہی ہوں گے۔ یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ تمہیں اللہ ہی دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ان کا ہمسایہ بنائے، تاکہ ہم وہاں ان سارے صحابہ کا اور اپنے پیغمبر کا دیدار کر سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔